ویڈیو بعد میں وائرل ہوئی ہے 2 روز پہلے, وہاں پر جو پولیس ہے یا انتظامیہ ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ ان کو کیسے علم نہیں تھا یا علم تھا, انہوں نے پہلے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہاں کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں. ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا اس علاقے کا, اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے, اس نظام میں ایک FIR نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں. فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں, کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے. اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے, ان کے ماں باپ بھی ہیں, دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں, ماں باپ ہیں. اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے, آ کے FIR کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے, یہ وہ کویسچن مارک ہے. پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں, آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے. شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں, جو لاہور بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ ڈگاری کیا ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے, کسی سوشل میڈیا نے, کسی میڈیا کے دوست نے, کسی جرنلسٹ نے؟ نو. قاتلوں کی میں سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ, اس ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں, فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. بتائیے گا کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارا انہی قاتلوں نے ویڈیو وائرل بھی کی, تو 2 مہینے وہ چپ کیوں رہے؟ کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا, وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس, اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں. اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی کیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 اور 2008 آپ کے اپنے علاقے میں, ظاہر ہے آپ کا خود ایک تعلق جو ہے قبیلے سے ہے, 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر, عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ وہی کرتے ہیں. تو what the government is doing, 3-4 کیسز میں زیادہ آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. میں بھی آپ کو کوئی 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے, یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں, I was the one on the very first day I highlighted that. تو میں نے ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے, آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے
ایک سٹیپ آگے آیا اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. تو آج پریس کانفرنس بھی سارے سے بھی ہے کہ پریزیڈنٹ شاہد جو پریزیڈنٹ نے کہ 5 گھنٹے تک یہ فائرنگ ہوتی رہی اور نہ لیڈیز وہاں پہنچی نہ یہ ANP کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو میرے دوست ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے، وہ آئی کین شو دا میسیجز بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے ANP کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے، دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ 40 منٹس 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی، پوری رات ACS ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہیں پوری رات، اگر اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ. 2 ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں اور ان گولیوں کے درمیان جانا. میں ان DC کو، اس لیویز والوں کو، ان FC والوں کو، ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے، جو یہ 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہیں. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ اریکٹ کرتا ہے تو اٹ از آل آف سڈن یہ حکومت کو بتا کے جا کے لڑتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کریں. تو یہ لڑائیاں قبائلی معاشرہ ہے، لوگوں کے پاس یہ ڈی ویپنائز نہیں ہوا. یہ سوسائٹی کسی نے اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی نہ کوشش کی ہے. اب اربن سینٹرز میں کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں. آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کا باسی نہیں ہے. تو ایسے بلیم کرنا، میں اصغر صاحب از لائک اے بردر ٹو می، وی آر ویری گڈ فرینڈس، بٹ لک دس از واٹ پالیٹکس از. انہوں نے تو ہر اس ایشو پہ پالیٹکس کرنی ہے جہاں ان کو کوئی فالوشپ نہیں. ایک سیکنڈ، آپ کے سینئر ہیں، میں ان کو سنوں پھر آپ. جی تھوڑا سا اس میں کروں گا اوور آل بلوچستان بتائیں کہ گورنمنٹ کی ٹھکان سٹینڈ